کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کہاں سے آئے؟ یہ زمین، یہ آسمان اور ہم۔ انسان کی کہانی کسی ایکسپیریمنٹ سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے ارادے سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ البقرہ۔ سوچئے، جب انسان بنا بھی نہیں تھا، اس کا ذکر آسمانوں میں ہو رہا تھا، فرشتے حیران ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ اسے پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی انسان میں کچھ خاص تھا، کچھ ایسا جو فرشتوں میں بھی نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، نہ سونا، نہ ہیرا، نہ روشنی، بلکہ مٹی۔ لیکن وہ مٹی عام نہیں تھی، اس میں اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی، اور جو روح ڈالی گئی تو ایک بے جان جسم زندہ ہو گیا۔ یہ پہلا انسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوچئے، جب آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ آنکھ کھولی ہوگی تو انہوں نے کیا دیکھا ہوگا؟ آسمان، فرشتے اور رب کی رحمت۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ انسان کی سب سے پہلی عزت تھی، علم۔ فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ایک تھا ابلیس۔ اس نے تکبر کیا، کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہیں سے تکبر کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور انسان کی عظمت بھی۔ انسان کی قیمت اس کی اصل سے نہیں، اس کے علم اور اطاعت سے ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، ہر نعمت، ہر سکون، اور پھر ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ سوچئے، انسان اکیلا نہیں بنایا گیا، محبت، رشتے، ساتھ، یہ بھی فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن جنت میں ایک آزمائش تھی، ایک درخت جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا، اور پھر ابلیس نے وسوسہ ڈالا، آدم اور حوا سے غلطی ہو گئی۔ لیکن یہاں کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا، بہانہ نہیں بنایا، بلکہ رو دیے۔ انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، یا رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں سے ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے، غلطی کرے گا، مگر بہترین انسان وہ ہے جو لوٹ آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ زمین سزا نہیں تھی، زمین مشن تھی۔ انسان کو یہاں بھیجا گیا امتحان کے لیے، خلیفہ بن کر رہنے کے لیے۔ ہر درد، ہر مشکل اسی امتحان کا حصہ ہے۔ آج کا انسان پوچھتا ہے، میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا؟ قرآن کا جواب صاف ہے، تم مٹی سے بنے ہو، مگر تمہاری روح آسمان سے آئی ہے۔ اس لیے تم گرتے ہو، پھر اٹھتے ہو، روتے ہو، پھر مسکراتے ہو۔ تم صرف جسم نہیں ہو، تم ایک امانت ہو۔ اگر آپ کبھی خود کو کمزور محسوس کریں، یا محسوس کریں کہ آپ کی کوئی قیمت نہیں، تو یاد رکھنا، آپ وہ مخلوق ہیں جس کا ذکر اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیا تھا۔ آپ وہ ہیں جن کے لیے سجدہ کروایا گیا۔ آپ کی کہانی مٹی سے شروع ہوئی، مگر منزل جنت ہے۔ تو اپنی اصل کو پہچانیں، اپنی روح کو زندہ کریں، اور اس رب کی طرف لوٹ آئیں جس نے آپ کو اپنے ہاتھ کی تخلیق سے بنایا۔ اگر آج کی کہانی نے آپ کے دل میں ذرا سی بھی روشنی جگائی، تو چینل روشنی کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اس روشنی کو آگے پھیلا دیں۔ بہت شکریہ۔